103 سے سبق کا آغاز کریں گے۔ 103 آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پیچھے چونکہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کی بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ان کے رب کے پاس، ان کے اللہ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا ثواب بھی تھا اور خیر بھی تھی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ علم رکھتے، اس کو جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو تم لا تقولوا راعینا، تم نے راعینا نہیں کہنا، وقولوا انظرنا، بلکہ تم نے کہنا ہے انظرنا، واسمعوا، اور غور سے سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جب ہوتے تو کچھ تعلیم و تلقین حضور فرما رہے ہوتے تو کبھی کبھی درمیان میں صحابہ عرض کرتے کہ رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حضور ہمارے ساتھ کچھ رعایت فرمائیں، یا اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں کہ حضور ایک بات کر رہے ہیں اور کرتے کرتے آپ آگے چلے گئے اور صحابہ کو وہ بات سمجھ نہیں آئی، تو صحابہ اس بات کو دہرانے کے لیے یہ جملہ بولتے کہ رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور آپ رعایت فرمائیں، مطلب کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ یہ دوبارہ سمجھا دیں۔ تو صحابہ کا جو مطلب ہوتا وہ یہ ہوتا کہ ہمیں یہ دوبارہ سمجھائیں، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ لیکن یہودیوں کی لغت میں لفظ رائنا ایک بے ادبی کے ضمن میں آتا تھا، گستاخی کے ضمن میں آتا تھا۔ تو جب صحابہ کہتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تھوڑی سی اپنی زبان کو بگاڑ کر کے کہتے رائنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے رائنا حضور رعایت فرمائیں، تو یہودی اس کو بدل دیتے رائنا، بے ادبی اور گستاخی کے ضمن میں اس کو لے آتے۔ صحابہ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ یہودی کس مطلب سے کہتے ہیں، ہمارا مطلب کیا ہے اور ان یہودیوں کا یہ مطلب کیا ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہودیوں کی اس اصطلاح کو جانتے تھے کہ یہودی کہاں سے بولتے ہیں، ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے، وہ جانتے تھے۔ تو انہوں نے یہودیوں کو منع کیا کہ تم باز آ جاؤ، یہ لفظ نہ بولا کرو، یہ حرکت نہ کیا کرو۔ تو وہ یہودی کہنے لگے کہ تم ہم پہ تو برس پڑے ہو، تمہارے مسلمان بھی تو کہتے ہیں رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب وہ کہتے ہیں تو ہم سے کیوں لڑائی کرتے ہو، تم اپنے مسلمانوں کو منع کرو، وہ کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ رنجیدہ ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، تو حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی لفظ بولتے ہیں کہ رائنا، تو یہودی بھی اس کو بے ادبی کے ضمن میں یہ معنی لیتے ہوئے کہتے ہیں رائنا، گستاخی کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن نازل فرمایا کہ میرے محبوب ایمان والوں سے کہو کہ اے ایمان والو تم رائنا کہنا ہی چھوڑ دو، یعنی کہ جس لفظ میں حضور کی گستاخی یا بے ادبی کا شبہ بھی پایا جائے تم وہ لفظ ہی چھوڑ دو، تم وہ نہ کہو۔ اگر یہودی رائنا کا لفظ لے کے گستاخی کرتے ہیں تو تم رائنا کہنا ہی چھوڑ دو، اور تم کہا کرو انظرنا، حضور کو مخاطب کرنے تو کہا کرو انظرنا، یا حضور ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیں، ذرا ہماری طرف دیکھیں۔ تو واسمعوا، اور جو حضور تمہیں کہیں اس کو غور سے سنو، بڑے غور سے، واسمعوا سماعت کرو، بڑے غور سے سنو۔
اس آیہ مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کیسے ادب سکھاتا ہے، اور ہر وہ جملہ یا وہ لفظ جس میں گستاخی کا شبہ ہو یا بے ادبی کا عنصر ہلکا سا بھی پایا جائے تو اللہ اس لفظ کو بدل دیتا ہے کہ وہ لفظ ہی نہیں کہنا جس میں بے ادبی ہوتی ہو میرے محبوب پیغمبر کی۔ آج بھی کچھ لوگ قرآن مجید کے کچھ آیات کو ترجمہ کرتے ہوئے خیال نہیں کرتے اور اس کو بے ادبی کے ضمن میں لے جاتے، جیسے کہ آیہ مبارکہ ہے کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اب وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میرے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر میں نے مر جانا ہے تو پھر تم نے بھی مر جانا ہے، سب نے مر جانا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے سمجھ ہی آتی ہے کہ الفاظ جس کے دو معنی ہوں، ایک ہو اچھا اور ادب والا اور ایک معنی ہو برا اور بے ادبی والا، تو تم اچھے لفظ کو استعمال کرو۔ جیسے کہ عام بندے کے لیے بولا جاتا ہے وہ فوت ہو گیا ہے، وہ مر گیا ہے، لیکن جب حضور کی بات آئے گی تو کہا جائے گا وہ پردہ فرما گئے ہیں، یا اولیاء کرام کی باری آئے گی تو کہا جائے گا کہ وہ پردہ فرما گئے ہیں۔ حالانکہ معنی دونوں کا سیم ہے، جو مرا ہے وہ بھی تو اس دنیا سے پردہ ہی کر کے گیا ہے نا، اس دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، برزخی زندگی اس کی شروع ہو گئی۔ تو پردے کا مطلب ہے کہ اس سے لا تعلق ہوا اور دوسری زندگی میں چلا گیا۔ لیکن عام لوگوں کے لیے تو مرنے کا لفظ استعمال کیا جائے گا، لیکن اولیاء کرام اور انبیاء کرام کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، چونکہ لفظ میں بے ادبی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جس لفظ میں بھی بے ادبی ہو، حضور کے لیے وہ لفظ بھی نہیں بولنا، اس کو بدل دیا، اللہ نے بدل دیا، رائنا کچھ بدل کے انظر نہ کر دیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو فرمایا کافروں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ خود ادب سکھاتا ہے انبیاء کرام کا، اپنے نبی کا ادب اللہ خود سکھاتا ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، فرمایا کہ ان لوگوں نے جو کافر لائے تھے، جو کفر لے کر کے آئے تھے، کافر ہو گئے، جو کافر ہوں، اہل کتاب میں سے ہوں، وہ کتاب پڑھتے ہوں، وَلَا الْمُشْرِكِينَ، یا مشرکین میں سے ہوں، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ، جو نازل کیا ہے، ان سارے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ بدل دیا۔ فرمایا کہ علیکم من خیر من ربکم، تو اگر تمہارے پاس بھلائی آ جائے، اللہ بھلائی تمہارے اوپر نازل کر دے اور اللہ کی رحمت ہو جائے تمہارے رب کی طرف سے، تو تم نے ان یہودیوں اور ان مشرکین کی باتوں میں نہیں آنا، یہ تمہیں بہکانے کی کوشش کریں گے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کیونکہ اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے، اللہ کسی کے مشورے کا یا کسی کے حکم کا محتاج نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، کہ جب کوئی آیت کو اللہ منسوخ کر دے یا اس کو بھلا دے، اس کی جگہ پر کوئی اور آیت کو لے آئے، تو بخیر منہا او مثلہا، تو وہ بہتر ہوتی ہے، اس سے بہتر اللہ بھیجے گا یا اس جیسی بھیج دے گا۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو فرمایا کہ کیا تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے اور تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں ہم نے دوسرے درس میں کافی وضاحت کی تھی کہ جو آیات منسوخ ہوئیں، جو احکام منسوخ ہوئے یعنی کہ بدل دیے گئے، تو اس کی جگہ پر اللہ نے اور احکام کو نازل کر دیا، وہ ناسخ بن گئے۔ تو انہوں نے اس کو بدلا، تو یا اس میں بہتری ہوئی یا اس جیسا ہی حکم اللہ نے دوبارہ نازل کیا لیکن بہتری کے ساتھ۔ تو دونوں عین حکمتیں یہ رکھتے ہیں، اگر کوئی ناسخ ہو یا منسوخ ہو، کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا لیکن بدلا کسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے، اس میں نقصان نہیں ہوتا۔ تو
تو بعض دفعہ آیت کے ساتھ آیت کو بدل دیا گیا لیکن اس کی تلاوت جاری رہی، آیت بدلی ضرور لیکن وہ تلاوت میں رہے گی اور اس کا پڑھنے کا ثواب بھی ہوگا، لیکن اس کے احکام کو نہیں مانا جائے گا۔ اور بعض ایسی آیات منسوخ کی گئی کہ جس کی تلاوت بھی منع کر دی گئی کہ اس کے بعد تلاوت بھی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اس کو بالکل غائب کر دیا گیا۔ ایک انصاری صحابی رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ایک سورہ وہ روز پڑھتے تھے، وہ تلاوت کرنے لگے تو ذہن میں سے سورہ ہی نکل گئی۔ بسم اللہ پڑھی، بار بار بسم اللہ پڑھے، لیکن وہ سورہ سمجھ نہیں آئی، وہ ذہن سے نکل گئی، ختم ہو گئی، بھول گئے۔ تو انہوں نے اٹھ کر کے دیگر صحابہ سے اپنی بات کہی کہ رات کو میں وہ سورہ پڑھ رہا تھا، پڑھنے لگا تو وہ بھول گیا، میں روز پڑھتا تھا آج بھول گیا ہوں اور وہ میرے ذہن میں ابھی تک نہیں آ رہی۔ تو جن سے انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ہمیں یاد نہیں آ رہی، اور وہ ایسے ہے کہ جیسے ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں۔ تو وہ صحابہ اکٹھے ہو کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا حضور وہ فلاں فلاں سورہ ہم روز پڑھتے تھے لیکن رات کو ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس لیے تمہارے ذہن میں نہیں آ رہی کیونکہ اللہ نے اس صورت کو منسوخ کر دی ہے اور وہ صورت اٹھا لی گئی ہے۔ یعنی کہ جب اللہ نے منسوخ کیا تو جنہوں نے یاد کی تھی ان کے ذہن میں سے بھی نکل گئی، حتیٰ کہ جن کاغذوں پر اس سورہ کو لکھا گیا تھا جب اللہ نے اس کی تلاوت بھی منسوخ کی تو ان کاغذوں میں سے بھی وہ سورہ غائب ہو گئی۔ کیوں؟ کہ اللہ نے وہ منسوخ کر دی۔ تو جو سورہ جو آیات تلاوت تک کے لیے منسوخ ہو گئی تو وہ ویسے ہی غائب ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن جو آیات تلاوت کی جا سکتی ہیں لیکن منسوخ ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے احکام منسوخ ہوئے ہیں، تلاوت جو ان کی جاری رہے گی اور تلاوت کرنے کا ان کو ثواب بھی ملے گا۔ اور یہ میں پہلے درس میں بتا چکا ہوں، تو تقریباً یہ 40 پورے قرآن مجید میں مقام ہیں، 20 جو ہے ناسخ ہے اور 20 منسوخ ہے، یہ میں اس پہ تفصیلی درس دے چکا ہوں۔ تو بعض دفعہ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تلاوت بھی منسوخ ہوتی ہے اور بعض دفعہ صرف اس کے احکام جو ہیں وہ منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا مزید اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بعض احکام احادیث میں بھی منسوخ ہوئے اور اس کی جگہ پہ نئے آئے، جیسا کہ مثال کے طور پر اب حکم یہ ہے کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس میں طاقت نہیں ہے، وہ بیمار ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ اگلے رمضان آنے تک میری طبیعت درست نہیں ہو سکتی، تو وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دے، تو اپنی جگہ پہ کسی کو روزے رکھوا دے، اس کا فدیہ دے دے۔ لیکن پہلے حکم یہ تھا کہ جو طاقت رکھتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، وہ بھی فدیہ دے کے جان چھڑوا سکتا تھا۔ پیسہ ہے، دولت ہے اور طاقت بھی ہے روزہ رکھنے کی، لیکن وہ اگر نہیں روزہ رکھنا چاہتا تو نہ رکھے، اپنے حصے کا فدیہ دے، تو جان چھوٹ گئی۔ پہلے یہ حکم تھا لیکن بعد میں یہ منسوخ کر دیا گیا۔ پھر یہ فدیے کا حکم صرف اس کو ہے کہ جو طاقت نہیں رکھتا، بیمار ہے، لاغر ہے، جو رکھ سکتا ہے تو اس کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ تو اس طرح احکام جو ہیں وہ کافی منسوخ ہوتے رہے، جیسے بیت المقدس سے قبلہ بدل کر کے کعبۃ اللہ کو بنا دیا گیا، تو یہ بھی احکام منسوخ ہوئے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ بے شک اللہ جو ہے آسمان اور زمینوں کا مالک ہے، ساری بادشاہی زمین و آسمان کی اللہ کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے اور کوئی دوست بھی نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے علاوہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے سوال کرو کہ جیسے تم موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے آئے ہو؟
وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو ایمان کے بدلے کفر لے کے تم لوٹے اور صحیح رستے سے تم جو بہک گئے تھے، سیدھا رستہ تم نے چھوڑ دیا تھا۔ یہودی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہودی اس طریقے کی باتیں جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے حضور سے بھی کرنے لگ گئے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے جا کے ایک بار سارا قرآن لے آئیں، جیسے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ تورات لے آئیں، اکٹھی تورات لے کر کے آئیں۔ تو وہی سوال انہوں نے حضور سے کیا کہ آپ قرآن اکٹھا لے آئیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں، ہم ان کو دیکھیں گے تو پھر ایمان لائیں گے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسے ہی کہا تھا کہ ہماری اللہ سے ملاقات کرواؤ، ہم اللہ کو دیکھیں گے تو پھر ایمان لائیں گے، تو رات ہمارے پاس آئے گی تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہی باتیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کرنے لگ گئے کہ آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں، آپ قرآن اکٹھا کر کے ہمارے سامنے لے آئیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم اپنے رسول سے اس طرح کی باتیں کرتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کرتے رہے ہو؟ ان سے بھی تم یہ دعوے کرتے تھے اور ان سے یہ مطالبات رکھتے تھے، تم حضور سے بھی کرنے لگ گئے۔ تو فرمایا سب کچھ دیکھ کے بھی تو تم نے کفر ہی کیا ہے، کون سا تم نے مان لیا تھا؟ تب بھی تم نے احکام کے ساتھ انکار ہی کیا اور کفر کیا اور ایمان لے کر کے نہیں آئے اور اپنے رستے سے بھٹک گئے، اصل رستے کو تم نے چھوڑ دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ سبق دے رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ ان کافروں اور ان یہودیوں کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا، یہ کبھی بھی راہ راست پہ نہیں آئے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کرتے رہے ہیں، اب یہ باتیں آپ کو بہکانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جس چیز سے منع کر دوں تو بس تم اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کا تمہیں حکم دوں تو بس تم وہ کام کرو، وہ کرنے لگ جاؤ، جتنی تمہاری طاقت ہے اس کو کام کو تم کرو۔ اور تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے بے جا سوالوں کی وجہ سے، کثرت کے سوالوں کی وجہ سے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گئے، کہ وہ اپنے نبیوں سے صرف سوال کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ کیوں کریں، یہ کیوں نہ کریں، صرف سوال، فضول کے سوال وہ کثرت سوالوں کی کرتے تھے۔ تو فرمایا اس وجہ سے وہ تباہ ہوئے ہیں۔ تو فرمایا صحابہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، بے جا سوال نہیں کرنے، بس جو تمہیں حکم دے رہا ہوں وہ کرو، جس سے منع کر دیا وہ تم منع ہو جاؤ۔ تو آج کچھ لوگ علماء سے، مفتیان کرام سے بھی ہمیں فضول سوال کرتے۔ وہ پچھلے دن ایک بندہ مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ حضرت صاحب ایک بڑا ضروری سوال ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ جی وہ پوچھنا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کا اور اماں ہوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اب یہ کون سا کوئی اہم مسئلہ ہے، بہت ضروری پوچھنا ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ بھائی میں نے نہیں پڑھایا، پتہ نہیں کس نے پڑھایا، ہمارے رجسٹر میں نہیں ہے۔ فضول سوال، اس طرح کے کئی ایسے بے فضول اور بے جا سوال لوگ کرتے ہیں جن کا مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو ایسے فضول سوال نہیں کرنے چاہیے، سوال وہ کریں کہ جس کا آپ کو فائدہ ہے یا جس کا آپ اعمال کے اندر اس کا فائدہ لے سکتے ہیں، زندگی کے اوپر اس کا اثر ہو، تو ایسا سوال کریں۔ وہ سوال نہیں کرنا، تو الٹے سوال جن کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ ہم نے علماء سے کرنا ہوتا ہے، جن کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا اور ان کے دل میں ایک حسد تھا، اس حسد کی وجہ سے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا، انکار کیا، یعنی کہ بدلنا اور انکار کیا۔ حالانکہ کتاب بھی پڑھتے تھے، تورات بھی پڑھتے تھے اور انجیل بھی پڑھتے تھے، عیسائی انجیل پڑھتے تھے، یہودی تورات پڑھتے تھے، تو انہوں نے بدل دیا، ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرنے لگ گئے اور انکار کرنے لگے۔ وجہ یہ تھی کہ حسد من عند انفسہم، ان کے دل میں تمہارے بارے میں حسد تھا،
من بعد ما تبین لهم الحق، یہ کہ تمہارے پاس حق پہنچ چکا ہے، حق آ چکا ہے. فاصفحوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، فرمایا کہ تم ان کو درگزر کرو، ان کو چھوڑو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو یہاں تک کہ تم پہ اللہ کا حکم آ جائے. یعنی ان کی باتوں پہ غور نہیں کرو، چھوڑ دو ان کو، یہ جو بھی کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو اور تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معاذ اللہ مرتد ہونے کی دعوت دی کہ آپ چھوڑو نبی کو، یہ کیا تم سے جنگیں کروا رہا ہے، لڑائیاں کروا رہا ہے، تو ہمارے پاس آ جاؤ، امن ہوگا، سکون ہوگا، کھائیں گے پیئیں گے، موجیں لگ جائیں گی، تم چھوڑاؤ سب کچھ. تو ان بزرگوں نے سختی سے رد کر دیا، ان کے اس دعوت کو چھوڑ دیا، رد کیا کہ خبردار دوبارہ آئندہ نہ ہمیں ایسا کہنا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے پھر انہوں نے یہ سارا واقعہ سنایا کہ یہودی ہمیں کفر کی دعوت دے رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسلام چھوڑ دیں، ہمیں مرتد ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہم نے ان کو سختی سے رد کیا ہے. تو آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو کیا ہے بہت بہتر کیا ہے، بہت اچھا کر کے آئے، اب تم کامیاب ہو گئے. تو اس پر بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد یہ آیا مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی. حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو، کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی، اور یہی وہ پہلا گناہ ہے جس سے زمین میں پہلی نافرمانی کی گئی. کیونکہ کافر اور یہودی حسد کرتے ہیں، یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل میں حسد ہے کہ نبوت آپ کے پاس آ گئی ہے اور اللہ کے انعام و کرام آپ پہ آ رہے ہیں اور شانیں اور عظمتیں آپ کو مل گئی ہیں، تو یہودی یہ حسد کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ حضرت وہب نے کہ یہ حسد ہی ہے کہ جس نے آسمان پہ بھی پہلا گناہ کروایا تھا. پہلا گناہ کون سا ہوا تھا بھلا یاد ہے؟ جو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو حسد کیا تھا نا. آدم علیہ السلام کو مقام مل رہا ہے تو انہوں نے ابلیس نے حسد کیا اور یہ پہلا گناہ کر بیٹھا. اور زمین میں بھی پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا. ہے ذہن میں وہ جو حابیل اور قبیل کا واقعہ ہوا تھا، حسد ہی ہوا تھا نا کہ اس کو خوبصورت عورت ملی ہے مجھے نہیں ملی، تو اس نے حسد کیا تو قتل کر دیا. تو آسمان پہ بھی پہلا جو گناہ ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا، اور زمین پہ بھی جو پہلا گناہ ہے وہ حسد ہی کی وجہ سے ہوا ہے. تو گناہوں کی جڑ ہے یہ حسد. جب بندہ حسد کرتا ہے تو پھر گناہوں کے اندر وہ درستہ چلا جاتا ہے اور اس کے اندر پھنس جاتا ہے. اور یہ حسد کرنا جو ہے یہ حرام ہے. اگر کوئی یہ شخص کرتا ہے تو وہ حرام عمل کر رہا ہے، اور اس کی وضاحت میں پچھلے دروس میں کر چکا ہوں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو ادا کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، فرمایا کہ جو تم بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے تو تجدوہ عند اللہ، تو اس کی بہتری تم اللہ کے پاس پالو گے. وہ بھلائی اور جو اچھائی تم نیکی کرو گے وہ اپنے اللہ کے پاس پاؤ گے، چونکہ اللہ کسی کی نیکی کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور جو اہل کتاب ہیں وہ کہنے لگے کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا یہ کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ. یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا اور بہکانا انہوں نے ایک ترکیب بنائی کہ ان لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے جنت نہیں جانا، جنت وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا وہ عیسائی ہوگا، وہی جنت میں جائے گا. تلک امانیہم، تو فرمایا یہ ان کی خام خیالیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں ان کی خام خیالی ہے، ان کا اپنا ہی ذہن ہے، اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا میرے نبی ان سے کہیے پھر کوئی دلیل لے کر آئے، اگر یہ سچے ہیں تو پھر کوئی دلیل لے کر کے آئیں کہ یہی صرف جنت میں جائیں گے کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا، تو اس کی کوئی دلیل پیش کرے.
مسلمانوں کو بہکانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنین، اے مسلمان، ان کی باتوں میں آپ نے توجہ نہیں دینی، یہ خام خیالی اپنی بیان کر رہے ہیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. بلا من اسلم، بلکہ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہروں کو اللہ کے سامنے جھکا دے، وہوا محسن، اور نیک ہو جائے، نیکوکار ہو جائے، فلہ اجرہ عند ربہ، فرمایا پھر ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، جو اپنے سر کو، اپنی جبین نیاز کو اپنے رب کے سامنے جھکا دیتا ہے. ولا خوف علیہم، اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور وہ پھر غم زدہ بھی نہیں ہوں گے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ بھی نہیں ہے. وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں ہے. یہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ یہودیوں کے بڑے سردار اور کچھ عیسائیوں کے بڑے، یہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کوئی بات شروع ہو گئی، بحث شروع ہو گئی، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے کہ عیسائی کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، یہودی تورات پڑھتے ہیں اور عیسائی جو ہے انجیل پڑھتے ہیں. تو فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ دونوں کتاب تو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، وہ کہتا ہے وہ کچھ نہیں ہے. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، تو فرمایا بلکہ یہ جاہل لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی ان جیسی باتیں کرتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے ان کو. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. یہ دنیا میں کچھ کہتے رہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہودی نصارہ کو جھوٹا کہتے ہیں، نصارہ یہودیوں کو جھوٹا کہتے ہیں، اور کچھ جاہل لوگ ہیں وہ اور ہی باتیں بناتے رہتے ہیں. فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا کہ جس بات پہ یہ جھگڑا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، یہ قیامت کے روز ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حقیقت کیا ہے. حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب علم اٹھ جائے گا. یعنی کہ تین باتیں آیا مبارکہ میں ہیں، یہودی نصارہ کو برا کہہ رہے ہیں، نصارہ یہودیوں کو برا کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں، علم نہیں ہے، وہ بھی ان جیسی باتیں کرتے ہیں. اب وہ جو ان جیسی باتیں کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا، علم ختم ہو جائے گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا، حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، تو علم کیسے اٹھ جائے گا؟ یہ سلسلہ تو قیامت تک چلتا رہنا ہے، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا. تو حضور نے فرمایا زیاد، تیری ماں تجھے گم پائے، میں تو تمہیں مدینے کا بڑا فہیم اور بڑا سمجھدار انسان سمجھتا تھا، تو یہ کیسے بات کر رہا ہے؟ کیا یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ لوگ قرآن پڑھیں گے، قیامت تک قرآن پڑھائیں گے تو پھر علم اٹھ جائے گا، تو یہ کیسے ہوا؟ تو پھر کیا یہودی تورات نہیں پڑھتے؟ کیا عیسائی انجیل نہیں پڑھتے؟ لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. پڑھنے کے بعد جیسے یہودی تورات پر عمل نہیں کرتے اور عیسائی انجیل پر عمل نہیں کرتے، تو فرمایا کہ قیامت کے نزدیک وہ دن آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے. تلاوت تو ہوگی، علم اٹھ جائے گا. اور ایک اور حدیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا. صحابہ نے فرمایا کہ حضور کیسے علم اٹھ جائے گا؟ تو فرمایا کہ علم والوں کے ساتھ علم آہستہ آہستہ دنیا سے اٹھ جائے گا. جو علم والے ہوں گے وہ فوت ہوتے جائیں گے اور ان کی جگہ جو لوگ سنبھال لیں گے وہ جو ہلاک کی جماعت ہوگی، وہ جاہل ہوں گے، علم کے بغیر ممبروں پر بیٹھ جائیں گے. آج ہمیں بہت ساری جگہوں پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ علم نہیں ہے لیکن ترنم اچھی ہے اور بڑی اچھی تقریر بندہ کر لیتا ہے، اشعار چند پڑھ لیتا ہے، تو وہ
عالم نبیل اور فاضل جلیل ہیں، اور اگر ان سے کوئی مسئلہ پوچھ لیا جائے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اکثریت آج ایسی ہے کہ جس نے کبھی مدرسے میں ایک دن قدم نہیں رکھا آج وہ علامہ اور فہامہ بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اہل علم آہستہ آہستہ دنیا سے چلتے جائیں گے اور علم ان کے ساتھ چلا جائے گا، اور پھر جو حالات جو ہے وہ ان کی جگہوں کو سنبھال لیں گے، ممبروں کو سنبھال لیں گے۔ تو آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 تک جو ہے وہ سبق کو پڑھا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل یہاں سے سبق کو شروع کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔